السلام علیکم۔ آج کا دن بہت عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے، کیونکہ آج کے ہی دن سرور کائنات، کائنات کی جان، کائنات کی روح، امام الانبیاء، انبیاء کے سردار، فخر آدم، وجہ تخلیق کائنات اور خاتم النبیین، کریم نبی، محبوب نبی، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ اس کائنات میں تشریف لائے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن مبارک دن ہے، اور میں اپنے طور پہ ایک بہت ہی خوبصورت کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری ذات کے لیے حکمت پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ نے آج اس بابرکت دن میں مجھے اپنے اس خوبصورت کام کے آغاز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ کام درخت لگانا ہے، جس سے انسان، پرندے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ درخت لگانا کتنا اچھا کام ہے یا کتنی اچھی سنت ہے، اس بات کا اندازہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے درخت لگایا اور وہ خود زندہ نہیں رہا، تو جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، حتیٰ کہ پرند چرند اور کوئی بھی مخلوق جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قبر میں دے گا۔ یہ ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب اسی میں مل جائے گا کہ درخت ہمارے دوست ہیں، لیکن وہ کس طرح ہمارے دوست ہیں۔ ہم درخت لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اپنی کوئی زمین نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ کوئی درخت لگا سکیں۔ اس ویڈیو کے لاسٹ تک ان تمام سوالوں یا ان باتوں کو میں آپ کو اچھی طرح سے کلیئر کر دوں گا۔ اس خوبصورت سنت کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے دعائیہ الفاظ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزانہ طور پہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، جھنڈے لہرا کر بولو۔ یہ تمام لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت بسعادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی درخت لگا کے اس خوشی کو دوبالا کریں گے۔
ابھی جس جگہ میں کھڑا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس طرف آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ میرے گاؤں کی ایک انٹرنس ہے، اور دوسری طرف ادھر یہ میرے گاؤں کی ایک سڑک ہے، اور یہ میرے گاؤں کی دوسری سڑک ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ جس جگہ میں کھڑا ہوں نہ تو میری کوئی ذاتی زمین ہے اس جگہ، نہ میرا گھر ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں. یہ میرے گاؤں کی ایک سڑک ہے اور یہ میرا خود کا گاؤں ہے. تو میں یہاں سے یہ کام سٹارٹ کرنے والا ہوں کہ اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کے پاس اپنی زمین ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو میں یہاں سے پہلا پودا جو ہے وہ لگانا سٹارٹ کروں گا. ابھی اس کا میں اچھے سے جو ہے دور بناؤں گا جس میں ہم نے اپنا پودا حفاظت کے ساتھ لگانا ہے. یہاں میں آپ سے اپنا ایک ذاتی تجربہ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اور محبت سے یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ کام خود کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اپنا جو پہلا پودا وہ لگا دیا ہے. تو جیسا کہ دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے تمام پودے جو ہیں وہ لگا لیے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی پودے لے کے آئے تھے وہ میں نے اپنے گاؤں کے فی الحال ابھی ایک سڑک پہ ترتیب وائز جو ہیں وہ لگا دیے ہیں. تو اس ویڈیو کے چھوٹے سے کلپ میں آپ سے 3 باتیں کروں گا. میرا پودے لگانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور دوسرا اس کا مقصد اپنے گاؤں کی خوبصورتی میں اضافہ ہے. اور اس ویڈیو کو بنانے کا میرا صرف اور ایک مقصد ہے، صرف اور صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. اس کی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی، بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہم ہوتی ہوئی نہیں دیکھتے یا ہمارے نوٹس میں نہیں آتی تو ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں یا ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم کسی دوسرے کو وہ کام کرتا دیکھتے ہیں یا اس سے سنتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر بھی ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں تو ہم اس کام کو کرنے کی خواہش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. تو میرا ویڈیو کو بنانے کا صرف اور صرف یہ ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنی آواز سے آپ لوگوں میں یہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کر سکوں. اور اس ویڈیو میں آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو اپنی زمین ہونا یا اپنے گھر میں جگہ نہ ہونا ایسے کسی بھی بات سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں بھی پودے لگا سکتے ہیں. ابھی جیسا کہ میں نے اپنے گاؤں کی
ایک گلی یا ایک سڑک میں لگائے ہیں اور آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں لگاؤں گا تو صاف سی بات ہے اگر میں پورے گاؤں کے پودوں کے خیال رکھوں، ان کو پانی ڈالوں یا ان کو اچھی طرح سے کوئی حفاظت کرنے کے لیے کام کروں تو مجھے تو بہت ٹائم چاہیے۔ لیکن ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جس سے آپ بہت آسانی سے اپنے ان تمام پودوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گاؤں میں آپ اپنا جو پودے لے کے آتے ہیں وہ جس کے گھر کے سامنے لگاتے ہیں آپ انہی کے حوالے کر دیں کہ یہ پودا ہم نے لگا دیا ہے، اس سے آگے آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، پانی آپ نے ڈالنا ہے، تو آپ کے تمام پودے وہ بہت آسانی سے آپ بہت کم ٹائم میں جو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور دیکھنا وہ الحمدللہ بڑے اچھے سے جو ہیں وہ بڑے بھی ہوں گے۔ درخت جو ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں جس سے ہم ہوا میں سانس لے سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ سانس لے سکتے ہیں، اور درخت کاربن ڈائی آکسائڈ گیس CO2 کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ درخت ہمیں طرح طرح کے پھل تو دیتے ہیں لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں تیز دھوپ میں سایہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ پرندے اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی مخلوقات جو درختوں پہ گھر بنا کے رہتی ہیں، اگر درخت ہی نہ رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس تمام مخلوقات کو بھی کھو دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔